شام کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں. کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ درود پاک پڑھنے کے لیے. شام کو بھی آتے ہیں، سویرے بھی آتے ہیں. شام کو بھی آتے ہیں اور آپ لوگ تھک گئے کیا حدیث ہے؟ بولیے سبحان اللہ. تو شام سویرے تو بولے گے نا. حور و ملائک عرش سے آئے، حور و ملائک عرش سے آئے، تاج درودوں کا سر پہ سجائے، تاج درودوں کا سر پہ سجائے، ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے، شام سویرے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے، شام سویرے. حدیث سامعین کرام، حضرت انس فرماتے ہیں جس وقت حضور یثرب جو کہ پہلے بیماریوں کا گڑھ بنا ہوا تھا، جہاں پر بیماریاں تھیں، آب و ہوا ایسی تھی کہ کوئی باہر سے آ جائے تو اس کو بیماریاں لگ جایا کرتی تھی، اس کو بیماریاں لگ جایا کرتی تھی. لیکن جب میرے آقا کے قدم لگ گئے، اب دنیا جہان کا بیمار آ جائے یہاں سے شفا لے کر چلا جائے گا. اب دنیا کا لا علاج مریض یہاں پر آئے اور آ کر مانگے تو وہ یہاں سے شفا لے کر چلا جائے گا. تو تاجدار قرآن نے فرمایا کیا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاڑ نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مدبری. اب آگے کہا اس صورت نو میں جان آقا. سبحان اللہ. آپ لوگ کرتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا. وہ آپ لوگوں نے اردو میں پڑھا ہوگا نا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. تو آپ فرما رہے ہیں اس صورت نو میں جان آقا، بلکہ جان نہیں، جان آقا کے جانے جہان آقا، جان آقا کے جانے جہان آقا. اور کہہ رہے سچ آقا تے رب دی ہے شان آقا. آپ یہ محبت کا طرف دار بھائی. سچ آقا تے رب دی ہے شان آقا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا. اس شعر کے اندر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف حضرت خالد بن ولید کا ایک قول بیان کر رہا ہوں اور آگے نکل جاؤں گا کیونکہ باتیں بہت کرنی ہے، بات بہت تیزی سے جا رہا ہے. تو حدیث خالد بن ولید یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جلیل القدر صحابی رسول خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں اے لوگوں، میں تمہیں حضور کی شان کے متعلق کیا بتاؤں، بس اتنا سن لو، رب نے اپنی شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا میں اگر کسی کو بھیجا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے جن میں رب نے اپنی شانوں کا اظہار فرما دیا. اس حسن کی ضرورت کہاں پر پڑے گی؟ اس حسن کی ضرورت نزا کے وقت بھی پڑے گی. یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر. یہ صورت یہی پیاری، یہ صورت شالہ پیش نظر یہی پیاری صورت کاش میرے سامنے رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سے تد گھریاں. اگر نزا کے وقت میں یہ صورت سامنے آ گئی، اگر روز حشر کے اندر بھی یہ چہرہ سامنے آ گیا، اگر قبر کے اندر بھی یہ چہرہ آ گیا، اور
بن جائے گی. ماشاءاللہ جو ناتھان پڑھ رہے تھے, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت ندا تے روز حشر بچ قبر تے پل جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سندر دریاں. حدیث حاملین کرام سورہ یوسف کے اندر رب الجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. میں بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگوں سے سوال کے انداز میں بات کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اور حیا والا ہو سکتا ہے؟ جس وقت حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میری دوستوں کے سامنے آ جائیں, تو بتائیے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کو ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں گے؟ مجھے بتائیں. نہیں, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیا کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نظروں کو جھکا کر گئے ہوں گے. آپ کیسے گئے ہوں گے نظروں کو؟ اور جو آدمی نظروں کو جھکا کر شرم والا حیا والا آدمی کتراتا ہوا جلدی سے نکل جائے, اس کا پورا حسن دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا پورا حسن ایک حصہ نہ رہے گا, پورا حسن اس کا نہیں دیکھا جا سکتا. اب یہ میں بات اشارے میں کر رہا ہوں, میں دیکھوں گا آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہ آئی. جن عورتوں نے پچھلی گفتگو کے اندر بھی میں اس شعر کا کمپیریزن بنا کر گیا تھا, لیکن ایک اور انداز کے اندر, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے, لیکن آج میں ایک اور نقطہ, ایک اور پوائنٹ, ایک اور طرف سے آپ کو بتا کر ڈالوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا. کیا ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا کامل حسن دیکھا؟ اور کامل نہیں دیکھا, کامل نہیں دیکھا نا. تو کامل حسن نہیں دیکھا, انگلیاں کٹنے کی تکلیف کا پتہ نہیں چلا. ان عورتوں نے مکمل حسن نہیں دیکھا, ان کو کٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا, لیکن جب آقا اپنے 14ویں رات کا چہرہ سامنے لے کر آئیں گے تو نظر کی تکلیفوں کا احساس کہاں سے ہوگا؟ وہ ایک حصہ تھا, وہ ایک کنارہ تھا. مجھے یہاں پر بات کرنی تھی لیکن میری ہمت خود کی بھی جواب نہیں دے گی. میں خود بھی طبیعت کے حساب سے یہ تھا ایک بڑا خوبصورت بات تھی, لیکن آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کر کے میں چلا گیا. کہ عزیز سامعین کرام, انہوں نے تھوڑا سا دیکھا, ان کو کٹنے کا احساس نہیں ہوا, لیکن جب یہاں تک واقعہ سامنے تشریف لائے. اب عزیز دوستو, حضرت سیدنا پیر بیگلی شاہ صاحب نے خالی نظر کی بات نہیں کی, قبر کی بھی بات کی ہے. کہاں کی بات کی ہے بولو؟ قبر کی بھی بات کی ہے. قبر میں تشریف لے آئے, ٹھیک ہے. تو دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت میں آیا حضور علیہ السلام کا عکس دکھایا جاتا ہے. ایک روایت میں کیا ہے؟ حضور کا عکس. جو قبر کے اندر 3 سوال پوچھے جائیں گے, من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہا. 3 سوال. تو ایک روایت کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں کہ عکس دکھایا جائے گا, بعض علماء فرماتے نہیں, بعینی حضور خود تشریف لے کر آئیں گے, بعینی حضور خود تشریف لے کر آئیں گے. اب کیا معاملہ کریں, یہ کیسے ماجرا ہے, یہ دو روایت کو تطبیق کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے نا, جہاں پر حضور بعینی ہی خود آ جائے, جہاں پر بعینی حضور علیہ السلام خود آ جائے, وہاں عذاب آ سکتا ہے, وہاں تکلیف آ سکتی ہے. بھائی آپ کو قریب آنے بڑی محبت کے وقت سنا دو, آج جگہ بہت خالی ہے, جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان سے نہیں, میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں, آپ لوگ آگے اندر آ جائیں, آپ کو مزید جگہ موجود ہے. سردی بھی رہے گی, برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. آپ بیٹھے, آپ بیٹھے. تو عزیز سامعین کرام, جہاں پر آقا کریم علیہ السلام بعینہ بنفس نفسی بنفس نفیس بذات خود تشریف لے آئے, وہاں پر عذاب کا تصور ہو سکتا ہے, وہاں پر اندھیرے کا تصور ہو سکتا ہے, وہاں پر اندھیرے کا تصور ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا نا. تو حضور کو منافق کی قبر میں بھی دکھائے جاتے ہیں, حضور کو کافر کی قبر میں دکھائے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کافر منافق کی قبر میں حضور کا عکس ہوتا ہے, مومن کی قبر میں حضور خود تشریف لاتے ہیں. مومن کی قبر میں حضور خود تشریف لاتے ہیں, اور کافر کی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا صرف عکس دکھایا جاتا ہے, اور جہاں حضور آئیں گے وہاں اندھیرا کا ہوگا, وہاں تاریکی کا ہوگی. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور شعر سناتا ہوں, صلاۃ سنا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
سے نفیس خود تشریف لے کر آتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے اس کی قبر میں حضور کا حاصل ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو آخر میں قبلہ عالم تاجدار گولڈا فرماتے ہیں اتنا کچھ لکھ دیا، اتنا کچھ باتیں کر دی، لیکن کہتے ہیں سبحان اللہ، تعریف کس کی ہے؟ تعریف تو اللہ کی ہے۔ ما اجمل کا یا رسول اللہ آپ کا کیا جمال ہے، ما احسن کا آپ کا کیا حسن ہے، آپ کا کیا حسن ہے، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، میں کہاں وہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و سرا
This is
دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ گفتگو کے دوسرے اور آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور اس کی مستی و عشق کا عالم کیا ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ میں پہلے شروع میں بتا چکا ہوں، یہ دیکھیے کیفیات کا نام ہے اور اس میں ہر آدمی نے، ہر شخص نے اپنے اپنے عشق و محبت کے مطابق واردات کو اور انوار کو محسوس کیا ہوگا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام فرماتے ہیں تن فرسودہ، میرا تن جو ہے وہ فرسودہ ہو گیا ہے، میرا تن کیا ہو چکا ہے؟ فرسودہ، یعنی کہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ جہاں پارا، جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ زے ہجران یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی جدائی نے میری جان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دلم مجبور آوارہ زیسیہ، یا رسول اللہ گناہوں کی وجہ سے میرا دل آدھا مردہ ہو چکا ہے۔ آگے کہتے ہیں ذکردہ خیش حیرانم، ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روح زے اسیان، یا رسول اللہ میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے، میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے اور میں اپنے اعمال نامے میں موجود دونوں کو دیکھ کر حیران ہوں اور کچھ نہیں، بس پشیماں ہوں اور پشیماں ہو کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا کبھی اس جانب سے گزر ہو تو گزرتے ہوئے چوسوئے من گزر آئی، اگر آپ کا کبھی گزر اس جانب سے ہو من مسکین کے ناد آئی تو اس نادار مفلس مسکین کو نہ بھلائیے گا، کرم فرمائیے گا، اس غریب کی کٹیا میں بھی تشریف لے آئیے گا، اس غریب کے گھر میں بھی تشریف لے آئیے گا، اس غریب کے پاس آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہوگا، اور تو کوئی ہدیہ نہیں ہوگا، اور تو کوئی تحفہ نہیں ہوگا، بس ایک جان ہے، آپ کے قدموں کی دھول پر اپنی جان کو قربان کر دیا گا۔ فدائے نقش نالے نر کو نمجا یا رسول اللہ، آپ کے نالے پاک کے نقش پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اور یا رسول اللہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی غزل پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کوئی کلام نگار نہیں ہوں جس کے پاس الفاظ کا چناؤ بھی ہوگا، جس کے پاس الفاظوں کو ترتیب دینے کا انداز بھی موجود ہوگا، میں کوئی شاعر نہیں، میں کوئی کلام لکھنے والا غزل نگار نہیں، چوسوئے رے جامے ہوپے تو مستم بزن جیرے تو دل بستم، بس یا رسول اللہ آپ کی محبت کا جام پی کر مستم۔ میں اپنی، اور جب کوئی آدمی مدہوش ہو جاتا ہے وہ اپنی عقل میں نہیں ہوتا، اس کی عقل اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں زے جامے ہوپے تو مستم، یا رسول اللہ آپ کے محبت کے جام نے مجھے مست کر دیا ہے، بزن جیرے تو دل بستم، اور میرا دل تو آپ کی زلفوں کے حسن کا قیدی ہو چکا ہے، بزنجیرے تو دل بستم، میرا دل تو آپ کی محبت کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ میں نے کب کہا کہ نعت لکھنے والا میں ہوں، میں نے کب کہا کہ یہ نعت جامی لکھ رہا ہے، میں یہ کب کہتا ہوں کہ یہ نعت لکھنے والا جامی ہے، نمی کو علم کے من ہفتم، یا رسول اللہ یہ کہنے والا میں نہیں ہوں سخندہ، یا رسول اللہ یہ تو بس آپ کا عشق ہے جو میرے کلام میں برکت عطا فرما دیا ہے، یہ تو آپ کا عشق ہے، یہ تو اس عشق کی مستی ہے، یہ تو اس عشق کے انوار و تجلیات ہیں جو میرے قلم سے یہ لکھوا رہی ہے، جو یہ میرے قلم سے یہ کروا رہی ہے۔ اور آگے عرضی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چوباز ہوئے شفاعت کشائی کر گنہگارا میدان معاشر ہوگا، یا رسول اللہ آپ اپنے دامن رحمت کے اندر گنہگاروں کو جگہ عطا فرما رہے ہیں، آپ اپنے دامن رحمت کے اندر گنہگاروں کو جگہ عطا فرما رہے ہوں گے۔ مقبول محمود جامیرہ درام آپ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب گنہگاروں میں یہ بھی آپ کے دامن رحمت میں ہوگا، وہ بھی آپ کے دامن رحمت میں ہوگا، یہ بھی آپ کے دامن رحمت میں ہوگا، تو یا رسول اللہ اس جامی کو نہ بھول جائیے گا، اس کو بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے، اسے بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ یہ عزیز
سامنے کرام مختصر سا ترجمہ ہے اور اس کی تشریح میں آپ کو ایک واقعے کے اندر سنا رہا ہوں، بس یہیں پر بات ختم ہو جائے گی۔ صحابی کا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابی کا مقام آپ جانتے ہیں۔ صحابی کا مقام، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر حضور کا دیدار کیا۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ چلے تفسیر پوری تعریف کر دیتے ہیں۔ صحابی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر حضور کا دیدار کیا ہو اور حضور کے ساتھ صحبت اختیار کی اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر صحابی کی زیارت کی ہو یا صحابی کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت پر اس کا کیا ہوا ہو؟ انتقال ہوا ہو، یعنی اس دنیا سے منتقل کر کے ان کا وصال ہوا ہو، یہ معنی مراد ہے۔ تو صحابی کا مقام بھی آپ نے جانا، تابعی کا مقام بھی آپ نے جانا۔ تو کوئی بڑے سے بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن تابعین کا کوئی سردار ہو جائے، بولے نا سبحان اللہ، آج ہمیں چھوٹی سی سرداری مل جائے، چھوٹی سی سرداری تنظیم کا ہوتا مل جائے، جماعت کا، چلو جماعت کو چھوڑو، صرف خاندان کی برادری کے اندر ہم کو ہوتا مل جائے، ہمارا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے خاندان کا سردار ہوں اور یہاں پر خاندان کی بات نہیں ہو رہی، قرون ثلاثہ، حضور کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، وہ قرون ثلاثہ، اس قرون ثلاثہ میں سے بھی دوسرا زمانہ تابعین کا زمانہ، تو کسی کو رب ذوالجلال تابعیوں کا سردار بنا دے، سبحان اللہ، کسی کو رب ذوالجلال خیر التابعین بنا دے۔ اب ایک اور جملہ دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ سنیں گے، مجھے بھی آپ کو ہمت دے گی نا۔ خیر التابعین کی سند، ٹھیک ہے، بہت محبت کی بات ہے۔ خیر التابعین کی سند دے گا کون ہے؟ اور کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ اپنی زبان سے خدا عطا فرما رہے ہیں، رسول اللہ اپنی زبان سے خیر التابعین کا خدا عطا فرما رہے ہیں کہ یہ تابعین کا سردار ہے، یہ تابعین کا سردار ہے، یہ خیر التابعین ہے۔ یہ کون ہے؟ خیر التابعین ہے۔ تو خیر التابعین کس کو کہتے ہیں؟ خیر التابعین کہتے ہیں حضرت اویس بن عامر مرادی یمنی قرنی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت اویس